السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے ذومان میں رکھ کے پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں، اسے عملیات میں ایک بہت بڑا عمل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں جو میں آگے بتاتا ہوں۔ اسات کا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جو آپ نے کئی عملیات میں تویزات میں دیکھا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ اسے تویزات میں لکھا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کا اثر اس حد تک ہے کہ تویزات میں اس کو لکھنا، خاص کر محبت کے تویزات میں اس کو لکھنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ اصل میں یہ کئی حروف سے مل کے بنا ہے، الف لام سین الف عین تا خا۔ ان حروف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں ایسی طاقت ہے جو اگر چاہیں تو کسی انسان کو اپنے ایسا کنٹرول میں کرتے ہیں کہ انسان اپنی سدھ بودھ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ انسان صرف آپ کا جیسے غلام بن جائے، اس طرح کے معاملات کر دیتا ہے۔ تو آج کا عمل جو ہے یہ تعویذ نہیں ہے، ایک وظیفہ ہے جس میں اس حرف کو، اس لفظ کو خاص طریقے سے بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ کس طرح عمل مکمل کیا جاتا ہے یہ میں سارا طریقہ آگے بتاؤں گا۔ اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں تو دوسرا انسان، چاہے وہ لاکھ کسی نے جادو بھی ہو، کسی نے رسی سے باندھ کے رکھا ہو، چاہے جیسے مرضی اسے کنٹرول کیا ہو، وہ رسیاں توڑ کے آپ کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں عامل حضرات یہی کہتے ہیں کہ عام بات مشہور ہے کہ انسان کسی انسان کی جیسے دم ہو ویسے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ سننے میں آتا ہے کہ یہ بیوی کی بڑی مات ہے، بیوی کے تھلے لگ گیا جی۔ یہ اس طرح کے معاملات کر دیتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے ایسے پیچھے پیچھے آتا ہے جیسے اس کے بغیر وہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اور اس میں مقناطیسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے، عمل کرے تو اس میں دوسرے انسان کے لیے نام لینا ضروری ہے۔ بعض عملیات صرف خود کر سکتے ہیں، یہ کوئی عامل بھی آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ جن جن انسانوں کے لیے چاہیں گے ان انسانوں کو اپنی طرف یہ عمل کھینچ لے گا۔ یہ عمل بالکل ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے کوئی انسان اندھیرے میں بیٹھا ہو اور اسے روشنی کی کرن نظر آ جائے، یعنی وہ کئی عمل کر چکا ہو، اسے رستہ نہ ملا ہو، تو اس عمل کے بعد الحمدللہ اس انسان کو رستہ مل جاتا ہے اور وہ اپنی منزل پا کے رہتا ہے۔ اور منزل جو ہے وہ خاص کر کوئی خاص انسان ہی ہونا چاہیے، یہ کسی اور مخلوق کے لیے یا کسی جن کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں اپنے دل پہ ہاتھ بھی رکھے جاتے ہیں، وہ آگے میں طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح دل پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ رکھے جاتے ہیں، چاہے درمیان میں رکھ لیے جائیں، چاہے تھوڑا سا بائیں جانب۔ تو جب ہاتھ رکھے جاتے ہیں تب وظیفہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اور ویسے کس طرح پڑھا جاتا ہے یہ میں مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن ناپاکی میں بہنیں اس عمل کو ہرگز نہیں کریں گی، نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ 33 بار اسات پڑھیں گے، یہ ایک بار محبوب پر نام لینا ہے۔ جب درمیان میں 33 مرتبہ پڑھ لیں گے تو نام لینا، اس وقت اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، ویسے ہی آنکھیں کھلی آنکھیں میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، بول کئی تو علیہ کا محبتاً منی۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک تسبیح۔ تسبیح پہ پڑھ لیں، پیسے پڑھ لیں، تسبیح پہ پڑھیں گے تو اس کی تعداد یاد رہتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لینے ہیں۔ 33 بار پڑھنے کے بعد بھی سینے پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سینے پہ ہاتھ رکھنے ہیں، 3 دفعہ اس انسان کا نام لینا ہے۔ اس عمل میں ایک خاص بات ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے، نہیں تو عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا نمک پاس ہونا چاہیے۔ جب 3 دوبارہ اس انسان کا نام لے لیں اس وقت آپ کو وہ نمک ہو جس پہ ایک پھونک مار دینی ہے، اور اس نمک کو پھر تھوڑا جتنا بھی ہو سکے اس کو چکھ لینا، بس زبان پہ چاہے ایک نمک کا دانہ لگنا ضروری ہے۔
جیسے ہی آپ اس الساعات کے عمل کو مکمل کرتے ہیں، دوسرا انسان آپ کے ایسے شکنجے میں، آپ کی ایسے ہاتھ میں، ایسا آپ کے کنٹرول میں آتا ہے کہ کسی عمل سے نہیں آیا ہوگا۔ وفاداری میں یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جب عمل مکمل ہوگا، دوسرے انسان کا دماغ ایسے سن ہو جاتا ہے، ایسے معاف ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی اور چیز سمجھ ہی نہیں آتی آپ کے علاوہ۔ بات سنتا ہے، اس کی کان جب کوئی آپ بات کریں سنتے ہیں تو وہ دماغ کو جو سگنل بھیجتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی بات ماننے کا سگنل ہوتا ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، آپ کرنا چاہیں ضرور کریں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ پیدا اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ادا پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔